علامہ ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجواب الکافی کے اندر بہت زیادہ نقصانات ذکر کیے ہیں گناہوں کے، کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کو کیا کیا نقصانات ملتے ہیں، دنیاوی اور اخروی نقصانات۔ فرماتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے رب تعالی انسان کو علم سے محروم کر دیتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے اپنے نفسوں کو موڑ لیا، زاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ امام طبری رحمہ اللہ تفسیر طبری میں اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ دلوں کو ٹیڑھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ دلوں کے اندر حق کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اسے ختم کر دیتے ہیں۔ حق کی بات ان کے سامنے آتی ہے، سمجھ نہیں آتی ہے انہیں۔ اور بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ علم سے محرومی کا مطلب یہ ہے کہ علم ہونے کے باوجود وہ علم نافع نہیں ہوتا ہے۔ ڈگریاں تو ڈھیروں حاصل کر لی، طرح طرح کی ڈگریاں پاس کر لی ہیں، طرح طرح کے علوم حاصل کر لیے ہیں، لیکن وہ علم نافع نہیں ہے، نہ اس علم پر خود عمل کیا جا رہا ہے، نہ دوسروں تک اس علم کو پہنچایا جا رہا ہے، تو کیا فائدہ اس علم کا؟ وہ علم تو پھر وبال ہے۔ سلف صالحین کا قول ہے، فرماتے ہیں العلم بلا عمل وبال، علم جو ہے یہ بغیر عمل کے یہ وبال ہے قسم کا۔ کل پوچھا جائے گا علم دیا تھا، طرح طرح کے علوم حاصل کیے تھے، ان پر کتنا عمل کیا، وہ دوسروں تک کتنا پہنچائے؟ والعمل بلا علم ضلال، اور بغیر علم کے عمل کرنا یہ گمراہی ہے۔ ایک بندے کے پاس علم ہی نہیں ہے اور اپنے سے جا کر وہ عمل شروع کر لیتا ہے تو یہ گمراہی ہے، خطرہ ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہی میں پڑ جائے۔ اس وجہ سے وہ اہل علم کے پاس جائے، اہل علم سے پوچھے اس حوالے سے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ سجدے کی مثال آپ لے لیں، نماز کے اندر سجدہ کتنی بڑی عظیم عبادت ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک رکعت میں صرف 2 سجدے کر لیں۔ ایک بندہ بغیر علم کے آتا ہے اور ایک ہی رکعت میں 4 سجدے کر لیتا ہے، اس نے کوئی اتنا بڑا غلط کام تو نہیں کیا، سجدہ ہی کیا ہے اس نے، لیکن بغیر علم کے عمل کیا ہے، اس وجہ سے یہ گمراہی ہے۔ والجمع بینہما کمال، ان دونوں کو جمع کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی آ جائے یہ بہت بڑا کمال ہے کہ رب تعالیٰ نے علم بھی عطا کیا اور اس کے اوپر پھر رب تعالیٰ نے عمل کی توفیق بھی دے دی۔ تو گناہوں کی وجہ سے رب تعالیٰ یا تو علم سے محروم کر دیتے، جاہل ہی چھوڑ دیتے، یا جاہل ہونے کے ساتھ ساتھ حق سمجھنے کی توفیق ہی سلب کر دیتے ہیں۔ حق سامنے آ رہا ہے اسے اف تک بھی نہیں ہو رہا ہے، اور یا تو علم عطا کیا ہوتا ہے لیکن وہ علم بلا فائدہ ہوتا ہے، وہ علم نافع نہیں ہوتا ہے، نہ خود کے لیے ہوتا ہے نہ دوسرے کے لیے علم نافع ہوتا ہے۔ اور یہ صورتحال انسان کے ساتھ تب پیدا ہوتی ہے جب انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ میرے انسان کے اندر سے ذہانت ختم ہو جاتی ہے، بھولنے کی بیماری شروع ہو جاتی ہے گناہ کی وجہ سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد امام وکیع رحمہ اللہ سے شکایت کی سوء حفظی، اپنے حافظے کی کمزوری کی۔ فارشدنی الی ترک المعاصی، انہوں نے میری رہنمائی کی گناہوں کے چھوڑنے کی طرف، کہ گناہوں کو چھوڑو تو آپ کا حافظہ تیز ہو جائے۔ فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اس لیے کہ علم جو ہے یہ رب تعالیٰ کا نور ہے، اور نور جو ہے یہ گناہگار کو عطا نہیں کیا جاتا ہے، کہ ایک دل ہے اس کے اندر گناہ کی نحوست بھی ہو اور رب تعالیٰ کے علم کا نور بھی آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دلوں کو پاک کیا جائے گا تب اس کے اندر رب تعالیٰ کے علم کا نور پیدا ہوگا۔